یہ راستہ ہے جو غار سور کو جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کے آئے سن ذبح کرنے واسطے. اور اس کے اندر آنے سے ہی حج ہوتا ہے نوز الحج کو. اور وہ جو مینار نظر آ رہے ہیں پیچھے وہ مسجد نمرہ کے مینار ہیں. وہ مسجد جو میدان عرفات کے بالکل اینڈ پہ ہے جس کے اندر خطبہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے نا, یہ وہ جگہ ہے. ایسے دو مینار یہ نہیں, دو مینار ہو رہے ہیں. مسجد کو کہتے ہیں مسجد خیف. اس مسجد کے اندر 70 نبی دیاں قبراں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مکہ المکرمہ میں ہیں اور آج ہم نے ارادہ کیا ہے اہم جگہوں کی زیارتیں کرنے کا, جو کہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے آس پاس اہم جگہ ہیں. آج ہم ان کی زیارتوں کے لیے جائیں گے. یہ ویڈیو جو ہے ایک مختصر سی ویڈیو ہوگی جس میں ہم اوورآل کور کرنے کی کوشش کریں گے تمام مقامات جو کہ اہم ہیں اور مقدس ہیں ہمارے لیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. اس میں ہمارے ساتھ جو ٹور گائیڈ ہوں گے وہ بیسیکلی پنجابی میں بات کریں گے اور ہم شروع میں کوشش کریں گے اس ویڈیو کو اوریجنل زبان میں ہی رہنے دیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور اگر لوگوں نے زیادہ کہا تو اس کے پھر بعد میں سب ٹائٹلس ہم ایڈ کریں گے. پنجابی زبان بھی ایک بہت اچھی اور بڑی مٹھاس والی زبان ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. اس کے بعد انشاءاللہ غار حرا کے بارے میں اور دیگر جگہوں کے بارے میں ڈیٹیلز ویڈیو جو ہیں وہ بہت جلد آئیں گی. اس کے لیے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ابھی چلتے ہیں ہم زیارتوں کے لیے. جزاک اللہ. ہجرا شارہ مطلب روڈ, ہجرت والا روڈ. جڑے مکہ دے لوگ سن نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن ہو گئے سن. انہوں نے اعلان کیتا سی کہ جو بھی آدمی اللہ معاف کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا انہوں نے سر مبارک لے کے آئے گا انہوں 100 اٹھ سرخ رنگ کا انعام ہی دیتا جائے گا. اگر کسی بھی کوئی غلطی ہوئے تو میں تسی دسنا پھر اسی تواڈے کول ہی سیکھ دے گے نا. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ دے اگے دعا کی تھی کہ یا اللہ مکے نال تو مینوں بہت پیار ہے لیکن مکہ دے جڑے لوگ نے نا وہ رہن نہیں دیندے. اس ٹائم وہی نازل ہو گئی سی, اللہ دی طرف پیغام آ گیا سی, میسج آ گیا سی کہ تسی مکہ چھڑ دو مدینہ منورہ دی طرف ہجرت کرو. جڑے مکہ دے لوگ سن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوں ایماندار سچا تے مندے سن, نبی نہیں مندے سن. بالکل ٹھیک ہے. اور مکہ دے جڑے لوگ سن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول امانتیں رکھا کرتے سن. جس ٹائم اللہ دی طرف پیغام آ گیا کہ تسی مکہ چھڑ دو مدینہ منورہ دی طرف ہجرت کرو, اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بلایا سی اور ساری امانتاں انہاں دے حوالے کر دتیاں سی اور فرمایا سی کہ یہ ساری امانتاں تسی کل واپس کر دینا. حضرت علی فرماندے نے کہ اس رات تو پہلے یا اس رات تو بعد مینوں اتنی اچھی نیند نہیں آئی جڑی مینوں اس رات آئی سی. وجہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امانتیں تسی کل واپس کر دینا لیکن مینوں کل تکر موت نہیں آن لگی ہے گی. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت واسطے نکلے سن تے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر تکر پہنچے سن. دروازے نو دستک نہیں دیتی سی انہوں نے, اگے انہوں نے دروازہ کھول دیتا سی. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سی کہ ابوبکر تینوں کیویں پتہ ہے گا کہ اسی آ رہے ہیں. انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ جدوں فرمائے کہ تسی کتے جانا ہے اس ٹائم تو لے کے ہون تک میں اپنے گھر دے دروازے 'چ بیٹھا ہے گا. مدینہ پاک دا رستہ تے ہے نا جی مسجد عائشہ والا نا جی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کفار لگے سن تے اللہ دا حکم سی وہ غار ثور دی طرف گئے سن جدھر ہن اسی چلے ہیں. اپوزٹ بالکل اپوزٹ. جی جی جدھر اسی ہن چلے ہیں غار ثور. غار ثور تک جاندے جاندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے پیر مبارک سن انہاں تے سوزش آ گئی سی اور خون نکلنے لگ گیا سی. جیڑی نبوت دا وزن ہے نا جی یہ پہاڑ نہیں چک سکتا بغیر اللہ دے حکم دے. یہ اللہ تعالیٰ دی طرف خاص انعام سی کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جڑے ضعیف العمر سن انہاں دی داڑھی مبارک اور سر مبارک دے وال سفید سن, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھاں تے لے کے غار ثور تے چلے گئے. جس ٹائم وہ غار ثور تے جا رہے سن تے زمین تے پورا پیر نہیں لاندے سن, خالی پیراں دے پنجے لاندے سن, انگلیاں لاندے سن. وجہ کی سی کہ مکہ دے جڑے مشرک لوگ نے وہ پیچھا کر رہے سن. جس ٹائم غار تے پہنچے سن تے سب تو پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار دی صفائی کی تھی. پھر انہوں نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ تشریف لے کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم تشریف لے کے گئے تو اس ٹائم اللہ نے حکم دیتا مکڑی نو انہیں اتنے جال بنا دیتا سی. اللہ نے حکم دیتا سی کبوتری نو انہیں اتنے انڈے دے دیتے سن. مکہ دے جڑے مشرک لوگ نے وہ پیچھا کرتے کرتے غار ثور تک جا پہنچے سن.
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਲ ਟੁੱਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪੀਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی مدد سارے نال شامل ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جڑی بڑی بیٹی سن نا انہاں دا نام بی بی اسما سی، انہاں دی عمر 12 برس سی۔ وہ 3 دن تیکر خانہ کعبہ تو کھانا مکہ تو کھانا لے کے گھر سور تے جاندے رہے نا جی۔ ابو جہل جڑا سی انہوں شک پہ گیا سی کہ بی بی نو پتہ ہے گا کہ آپ کتنے تشریف فرما نے۔ جس ٹائم انہیں پوچھیا تے بی بی نے لا علمی دا اظہار کیتا۔ اس کم وقت نے اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ انہوں نے اڑ کے زمین تے جا گرے، انہوں نے سر تے چوٹ آ گئی۔ جس ٹائم وہ کھانا لے کے آئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹ دے بارے پوچھیا، نہ تو ابو جہل نو کچھ دسیا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نال سب کچھ جان دے سن۔ دیکھ رہے ہو وہ بندے جا رہے نے، تو نظر آ رہے ہیں نا جی کہ بڑے پہاڑ تے چھوٹے پہاڑ دے درمیان دے وچ رستہ بنیا ہے گا۔ یہ رستہ بنے ہویا نہیں ہے گا بس آ جا کے نا بھائی رستہ بن گیا، اتھے جا کے پھر تسی الٹے ہتھ آؤ گے جی۔ وہ سب تو اتنے جڑا پتھر پیا ہے نا سب تو وڈا پتھر، وہ تھلے جڑی ہے نا جی غار ہے گی۔ زیارت دا مطلب یہ بھی ہوندا ہے گا رجب بھائی انہاں پہاڑاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہے گی، تہاڈی نظر اتھے پہ جائے جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مبارک پئی ہوئے۔ زیارت دا مطلب صرف یہ ہے گا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ یہ رستہ ہے جو غار سور کو جاتا ہے۔ میدان عرفات، یہ عرفات ہے جگہ عرفات ہے گی جتنے حج پڑھے جاندے وہ میدان عرفات ہے گی۔ میدان عرفات داخل نہیں ہوئے گا وہ دا حج نہیں ہوئے گا، بھلے پوری دنیا دے جانور بھی تجھی ذبح کر دے۔ 9 ذوالحج نو ظہر دی نماز تو پہلے اور فجر دی نماز تو بعد ایتھے پہنچنا ہوندا ہے گا۔ ایتھے میدان عرفات دے وچ حج دا خطبہ ہوندا ہے گا اور ظہر اور عصر قصر کر کے کٹھی پڑھی جاندی ہے گی۔ جتھے بورڈ لگے گا نا یہ جگہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی ہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نشانیاں لائیاں نے، جویں جویں وقت چینج ہوندا گیا اوویں اوویں نشانیاں چینج ہوندیاں گئیاں۔ جگہ وہی ہے گئی، یعنی کہ اس ٹائم کوئی پتھر رکھے ہونے نے، بعد کوئی دیوار بنانی ہوئی، پوری جی کچھ چیز ایسی بنائی ہوئے گی جہی کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی، لیکن جگہ وہی ہے گی۔ جڑے پیلے رنگ دے بورڈ لگنے چاروں سائڈاں تو لگے نے، یہ دے اندر والی سائڈ تے میدان عرفات ہے گی۔ اسی یہ دیکھا جائے ایسے پہ بورڈ لگے نے نا جی، یہ تو میدان عرفات سٹارٹ ہو گیا جی۔ حج دے دوران دے اندر اسی آنا شرط ہے کہ ضروری ہے کہ مغرب تو پہلے 9 ذوالحج نو 9 ذوالحج نو ظہر تو پہلے جی، ظہر سے پہلے پہنچنا تھا، مغرب تک رہنا ضروری ہے۔ دن پورا ایتھے قیام ضروری ہے۔ جبل رحمت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ جبل رحمت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا راستہ بنا ہوا ہے اوپر جانے کے لیے۔ چھوٹی سی پہاڑی ہے میدان عرفات میں، جہاں پہ خطبہ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جو کہ مسجد نمرہ میں۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ آ گئے تھے، جو چھوٹی سی پہاڑی ہے نا جبل رحمت، تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے پھر آپ نے بہت لمبی دعا کی تھی، تقریباً مغرب تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے تھے اپنی امت کے لیے۔ یہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اور یہ اس سے پورا میدان عرفات نظر آتا ہے۔ جب اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اوپر آپ چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے آخری حج کے موقع پر بہت لمبی دعا کی تھی، کئی گھنٹوں تک۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں۔ اس کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب دنیا میں جنت سے نکال دیا گیا تھا ان کو اور وہ دنیا میں آ گئے تھے، تو ان کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ وہ
توبہ قبول ہونے کے بعد جو اس مقام پہ عرفات میں یہ جو مقام ہے جبل رحمت کا، یہ چھوٹی جو پہاڑی ہے، یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، یا پھر ان کی جو توبہ قبول ہوئی تھی اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کا قصہ تھا، ان کے ساتھ بھی اس کی روایات ہیں. تو یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے. جب آپ میدان عرفات میں آتے ہیں تو ظاہر ہے اس ایک قبولیت کی جگہ ہے. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر جائیں. یہ تو بہت ایزی ہے، اب ساری سیڑھیاں بن گئی ہوئی ہیں، تو اوپر جا کے پھر ہم بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں جہاں پہ کھڑے ہو کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی. آج کل جب اس کے اوپر جاتے ہیں، اس کے جبل رحمت کے اراؤنڈ میں بہت سی یہ دکانیں لگی ہوتی ہیں. یہ غیر قانونی طور پہ ہی ہیں، مطلب جس طرح پھیری والے ہوتے ہیں، کوئی کھجوریں بیچ رہا ہے، کوئی آرٹیفیشل جولری، کوئی فقیر ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں. مطلب شاپنگ کے لیے کوئی جڑی بوٹیاں بیچ رہے ہیں، اس طرح کی نا دکانیں کافی لگی ہوتی ہیں. اور حاجی جو ہیں ان کے لیے ایک ان کا آؤٹنگ ہوتی ہے، وہ اس میں حفظ و فوز کرنے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ آئیں تو کوشش کریں کہ زیادہ توجہ جو ہے وہ دعا پہ فوکس کریں. جب اوپر ہم جاتے ہیں جبل رحمت کے تو بہت اچھا سین نظر آتا ہے. اور یہ وہ ایک پلر سا بنا ہوا ہے نا، تو یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہاں پہ دعا کی قبولیت کی مقام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کھڑے ہو کر یا اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کر. تو آخر دعا ہی کرنی چاہیے. اور جب اوپر آتے ہیں فوکس ہونا چاہیے دعا پہ. بے شک دکانیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ میں بہت پورا میدان عرفات نظر آتا ہے چاروں طرف. جب نیچے ہوتے ہیں تو اس وقت تو پتہ نہیں، اندازہ نہیں ہوتا. اور سارے سائنز بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ زوم میں کر رہا ہوں تو یہ سائنز جو یلو نظر آ رہے ہیں نا، یہ حدود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی میدان عرفات کی. اور اس کے اندر آنے سے ہی حج ہوتا ہے، نوز الحج کو. اور وہ جو مینار نظر آ رہے ہیں پیچھے، وہ مسجد نمرہ کے مینار ہیں. وہ مسجد جو میدان عرفات کے بالکل اینڈ پہ ہے، جس کے اندر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے نا، یہ وہ جگہ ہے. اور آپ سارا میدان نظر آتا ہے بہت اچھا. وہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اتنے سبزہ ہے الفاظ کافی درخت لگے ہیں. یہ سر ضیاء صاحب کے دور دے وقت نا جی، ضیاء صاحب نے درخت لگوائے سن جی. 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ درخت بھیجے سن جی. یہ وہی درخت نے ضیاء صاحب کے وقت نے جی. اس ٹائم اپنے بحری جہاز چلتے سن نا جی. یہ پاکستان تو آئے سن 15-16 ਲੱਖ درخت بھی آئے سن، مٹی بھی آئی سی. لیکن اس کے باوجود جتنے ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اس واسطے جڑا ہے نا چھوٹے ہی رہے گا. یہ الٹے آتے مسجد ہے گی، مسجد نام ہے مسجد نمرہ. یہ حج دا خطبہ ہوتا ہے گا. اور اتنے 2 اذان ہوندیاں نے، ظہر دی اذان ہوندی ہے گی اور مغرب دی اذان ہوندی ہے گی. مغرب دی جس ٹائم اذان آئے گی نا جی، اسی عرفات دے اندر کھڑے ہو کے سننی ہے گی. حج والے دن دی گل، حج والے دن 9 ذو الحج نو جویں اذان ختم ہوئے گی، اسی عرفات چھڑ دینا ہے گا جی. اسی مزدلفہ دی طرف جانا ہے گا. نماز اسی مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے گی، مغرب اور عشاء کٹھی. نارمل دن تے بند کیتی رکھدے اس سر پورا کم ہونا پیا. کام سارا پورا سال 3 جگہ پہ ہیں، 3 جگہ تے پورا سال کام ہوندے ہے گا جی. جیڑی چیز اس دفعہ انہوں نے رکاوٹ لگے گی نا جی، اگلے حج تے وہ نہیں ہوئے گی. اور کوئی ہو سکتی ہے گی لیکن وہ نہیں ہوئے گی. بڑا انتظام ہے سر. ویکھ لو نا 30-35 ਲੱਖ لوگ ہوندے نے جی. 9 ذو الحج نو تے سمجھو نا سارے ہی ایتھے ہوندے نا جی. صرف ایکو چیز تسی سوچ لو کہ انہاں لوگاں دا خالی پانی، یعنی کہ باقی ہر چیز چھڑ دو نا جی، ساری ضروریات میں پوری کرنی ہے. صرف پانی ویکھ لو کہ پھر گرمی بہت ہوندی ہے کہ وہ ایک دن دے وچ بندہ 25-30 لیٹر پانی پی جاندا جی. وہ تو یا منہ نال بوتل تسی پیچھے کیتی تے پھر پانی پیو، یا پیچھے کیتی تے پھر پانی پیو. لیکن بہت بڑا انتظام ہے. ویکھن جی چیز ہے گی نا، یہ سامنے لکھا ہے عرفات اینڈ ہے جی جی. یہ جو مسجد کی ڈرائنگ ہے گی نا، یہ تو اس طرح ہی ہے نا جی. لیکن مسجد کا کچھ حصہ خالی رہتا ہے گا جی. یعنی کہ باہر تم پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی،
ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਦੂਦ ਅਰਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। 9 ਜ਼ੁਲਹਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਸਫਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਅਰਫਾਤ اب تو تھوڑا نظر پہ آنا نا کہ بالکل تھوڑی سی جگہ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کتنے تواتر نے اللہ پاک نے اپنے نبی دے ساری نشانیاں جڑیاں نے حدود قائم رکھیاں نے. آپ نے کہا تھا اس تک عرفات ہے نشاندہی کر دی اتنا ہی دکھائیاں نے جی جگہ جڑیاں نے آپ نے نشانیاں لائیاں نے. ماشاءاللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف تو کچھ بھی نہیں نا، جو اللہ کا حکم ہوا ہے نا جی، آپ نے وہی کچھ کیتا ہے نا جی. وہ تے اللہ پاک قرآن پاک وچ کہندے نے نا وما ينطق عن الهوى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی خواہش نال تے نہیں گل کردے، وہ تے اللہ دے حکم نال ہی ہر اللہ دے بول دے. مزدلفہ دی طرف جانا ہے جدھر ہن اسی چلے گے. یہ سامنے اس طرح دے 5-6 روڈ بنے نے لال اٹاں والے جی. یہ تے بساں گڈیاں کو نہیں چلدی ہے، صرف پیدل جان دا رستہ ہے. پورے رستے ٹھنڈے پانی دے کولر، یہ سفید پلر بنے نے نا جی، یہ ٹھنڈے پانی دے کولر نے جی. اچھا یہ جگہ جگہ تے اس سائڈ تے بھی یہ سامنے جڑے یہ بنے نے نا جی، سارے ٹھنڈے پانی دے کولر نے. تو وہی بسائی دے دوران تے پانی آندا ہے. سائڈ تو پہاڑ ہے، باہر والی سائڈ تو دیوار ہے. اس نو کہندے نے نہر زبیدہ. خلیفہ ہارون رشید دی بیوی سی جی. یہ نہر دی لمبائی 35 کلومیٹر ہے جی. طیف تو پہلے ایک جگہ ہے کہ وادی نعمان، اس تو 2 چشمے چلتے سن جتوں کہ پانی آندا سی. بی بی نے خواب آیا سی جو بہت برا جہا سی، بہت زیادہ برا سی. تے جس ٹائم بی بی نے وہ بارے پوچھیا، تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا تواڈے کول کوئی اس طرح دا کام ہوئے گا کہ تہاڈا نا قیامت تک زندہ رہے گا. پھر بی بی نے نہر بنوائی سی. مینا مزدلفہ عرفات تو ہوندے حرم پاک وچ ختم ہو جاندی سی. ہن تے پھر سہولتاں اتنے بڑیاں ہو گئیاں، اس ٹائم تے انیاں سہولتاں نہیں سن نا جی. باقی دا نشان باقی ہے جی. جس ٹائم بی بی اس دنیا تو پردہ کر گئے نا تے خواب وچ سہیلی نو ملے. سہیلی نے پوچھیا کہ سناؤ تسی اتنا بڑا کام کیتا سی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیڑے انعام نال تانوں نوازے؟ تے بی بی فرماندے نے نہر دے وچ تے تانوں کچھ نہیں ملیا، کیونکہ ملک دے خزانے چ بنوائی تھی. بی بی 3 ملکاں دی ملکہ سی، شہزادی تھی 3 ملکاں دی. نہر دے وچ تے تانوں کچھ نہیں ملیا. لیکن ایک دن اسی کھانا کھان بیٹھ رہے تھے، نوالا منہ تک لے کے گئے تو ادھر اذان ہونے لگی. اس ٹائم سر تے دوپٹہ کو نہیں سی. کوئی نوالا واپس رکھیا، پہلے سر تے دوپٹہ لیا، پھر اسی کھانا اسٹارٹ کیتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے سانوں معاف فرما دیتا. یہ سامنے ویکھو گے تو ایک بڑا بورڈ لگے ہے جی، چھوٹے بورڈ تو بعد جی یلو لیکن مٹ گیا جی. وہ مدھم ہے تھوڑا جہا نا جی. یہ لکھے گا جی مزدلفہ. اتوں مزدلفہ دی حدود سٹارٹ ہوندی ہے، اتوں مزدلفہ اسٹارٹ ہوندا ہے. جس ٹائم اسی جڑا عرفات چھڑ کے مزدلفہ پہنچنا ہے، سب تو پہلے مغرب اور عشاء نماز پڑھنی ہے. بس تے پوز کے تسی پڑھ لیں. یہ پڑھ لینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں شیطان نو کنکریاں ماریاں نے اتوں چنیاں نے. سعودی حکومت جگہ جگہ تے ٹرک سٹوا دیندی ہے. شیطان نو کیڑی کنکریاں مارنی نے وہ بھی اتوں لینیاں نے جی. پوری رات جڑی ہے نا کھلے آسمان تھلے گزارنی ہے. جس ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ انسان نو بناؤن لگے سن تے جنیت نے اعتراض کیتا سی. انہوں نے کہا سی کہ یا اللہ تہاڈی عبادت واسطے اسی کافی ہے کہ انہاں نو بناؤ گے شر پیدا کرن گے، دنگے فساد کرن گے. اس دے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات دا جڑا تاج سی نا جی تواڈے ساڈے سر تے رکھ دیتا. اس رات اللہ دی ذات فرشتے نو جنیت نو بلاندی اور فرماندی ہے دیکھو جنہاں دے بارے تسی منع کردے سی وہ میری رضا واسطے 2 چادریں مٹی ہوتے کھلے آسمان تے بیٹھے نے. بہت بڑی فضیلت والی رات ہوندی ہے کہ تسی اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیڑے کیڑے ساڈے گناہ معاف ہو جاندے نے، کیڑیاں کیڑیاں آن والی مصیبتاں چلیاں جاندیاں نے. بہت بڑی فضیلت والی رات ہے. سجی ہاتھ مسجد ہے گی. پھر مسجد نو کہتے ہیں مسجد مشعر الحرام. اس مسجد کا نام اور ذکر قرآن پاک وچ ہے جی. پورے سال دے وچ اتھے ایک اذان ہوندی ہے گی اور 3 نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے. پورے سال وچ ایک اذان 3 نمازاں. جڑی مغرب اور عشاء تسی نماز پڑھنی ہے گی وہ تو تسی مزدلفہ لئی اذان ہوگی تے پڑھنی ہے گی نا. اتھے خالی فجر والی نماز دی اذان ہوندی ہے گی جی. اینو مزدلفہ بھی کہندے نے، مشعر الحرام دا مقام بھی کہندے نے جی. دونوں چیزاں تسی کہہ سکتے ہو. یہ خالی پیلی پورے سال ایک اذان ہوندی ہے 10 ذی الحج نو جی. صبح فجر دی اذان. جویں اسی اتوں صبح دی نماز پڑھاں گے
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਲਫਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਖੈਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਊ ਮਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਊ ਮਿਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਲਫਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੈਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀ ਮਾਰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕਟਵਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ihram ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਵਾਫੇ ਜ਼ਿਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਵਾਫੇ ਜ਼ਿਆਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤਵਾਫੇ ਜ਼ਿਆਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮਿਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਮਹਿਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਯਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਬਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਇਆ ਹੁਆ ਭੂਸਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਮੁਜ਼ਲਫਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਲਫਾ ਔਰ ਮਿਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਮਿਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਛੋੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕਾ ਸੀ ਇਬਰਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਹਜ ਪੜ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਆਮ ਮਿਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਦੂਦ ਮਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਛੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦੁੰਬਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਮੀਨਾਰ ਇਹ ਨੇ, 2 ਮੀਨਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਖੈਰ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੀਨਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਤੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਲਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤੂਨ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਜੰਨਤੁਲ ਮੁਅੱਲਾ ਵਿੱਚ। ਜੰਨਤੁਲ ਮੁਅੱਲਾ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਨਤੁਲ ਮਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੰਨਤੁਲ ਮੁਅੱਲਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤੂਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜੀ।
जबले नूर ਜਬਲੇ ਨੂਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਕਲ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ੰਮੇ ਲੂਨੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕਪੜਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਚਾਦਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜ਼ਾਤ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਬਿਨ ਨੌਫਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਉਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਈਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਬੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ या अल्लाह मैंने उस टाइम तक मौत ना आए जब तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़ ला अफसोस कि उस दुनिया तो पहले चले गए कुरान पाक जिन्ना भी हैगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतराएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा रहे हिरज तशरीफ फरमा सन कुरान पाक दी पहली आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल हुई सी टोटल कुरान पाक दी 6 आयतां या कि 5 ये इत्थे गारे हिरा ते नाज़िल होईयां ने जिवें अपने उलमा कहंदे ने ना सूरत मक्की और सूरत मदनी ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬਲੇ ਨੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਾਰਾ ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ यहाँ से ही गुजरा करते थे इन्हीं पत्थरों से Hoş